الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو انسانیت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسانیت کے ذریعے سے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے. بہت ساری مخلوقات اس دنیا میں رہتی ہے، لیکن ان مخلوق میں کسی کے حصے میں یہ شرف اور یہ عزت نہیں آئی کہ انہیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہو. انسان کو کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے فوقیت دی، ہم نے فضیلت دی، ہم نے عزت دی بنی آدم کو. اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سب سے عزت والی مخلوق اور اشرف مخلوق وہ انسان ہے، اور اسی انسان کے ذریعے سے اس کائنات کی اور اس کائنات کے نظام کی خوبصورتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں، اگر ایک جگہ پر سب کچھ ہو، خوبصورتی کے اسباب ہو، زیب و زینت ہو، عیش و عشرت کا سامان ہو، لیکن انسان نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد آپ اس جگہ کو دیکھیں گے کہ وہ ویران ہو چکا ہوگا، برباد ہو چکا ہوگا. وہاں طرح طرح کے پرندے، درندے، حشرات الارض، میل کچیل، گندگی، غبار، سب چیزیں جمع ہوں. یہ کیا ہوا؟ یہ گھر تو بڑا خوبصورت تھا، یہ مکان تو بہت آباد تھا، آج کیوں سائیں سائیں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں بھئی یہاں اب کوئی رہتا نہیں. اور ایک ویران جگہ ہو، بے آباد جگہ ہو، اس میں اگر انسان کو لا کر بسا دیا جائے اور وہ انسان سنجیدہ پاک صاف ہو تو کچھ عرصے کے بعد وہ ویران جگہ آباد اور خوبصورت ہو جائے گی.
معلوم ہوا کہ دنیا کی خوبصورتی میں بنیادی کردار اس اشرف المخلوقات کا ہے، انسان کا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس انسان کے نسل کو، اس کے وجود کو بقا دی، دوام دیا، اس کو قیامت تک کے لیے چلایا۔ اس دنیا پر ایسا کوئی مرحلہ، کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ دنیا ہو انسان نہ ہو۔ جب تک دنیا کے دن رات چل رہے ہیں انسان کا وجود بھی رہے گا۔ اس لیے جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کا زلزلہ آئے گا اور کائنات کے نظام میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، تب بھی یہ انسان موجود ہوگا۔ سور پھونکا جائے گا، اس انسان پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ انسان کا بے ہوش ہونا، پھر اس پر موت آنا دلیل ہوگی کہ اب دنیا کے نظام کی موت ہو رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد دوستو بزرگوں یہ ہے کہ انسان کی حیثیت اس کائنات میں ایسی ہے جیسے شادی کے تقریب میں دلہا کی ہے۔ سب ہو، سب چیزیں ہو، سب آ جائیں، سب جمع ہو جائے، لیکن انتظار ہوتا ہے کہ بھئی دلہا کب تشریف لائیں گے۔ اس کے آئے بغیر تقریب نہ شروع ہو سکتی ہے، نہ خوبصورت ہو سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ اسی طرح دنیا کا نظام انسان کے ساتھ جچتا ہے، انسان کی وجہ سے خوبصورت بنتا ہے۔ اب اس انسان کی نسل چلتی رہے، اس کو بقا ملے، اس نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ پاک نے جو راستہ رکھا، جو ترتیب دی، وہ راستہ کیا تھا؟ وہ نکاح کا راستہ۔ نکاح کے بغیر کوئی ایسی ترتیب اور طریقہ دنیا میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نسل باقی رہے اور چلتی رہے، کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، قومیں آئیں، آج بھی ہم مشرقی لوگ کہلاتے ہیں، مشرقی دنیا ہے، ایک حصہ مغربی دنیا ہے، یورپی دنیا ہے، انگریز دنیا ہے، آسان الفاظ میں۔ اس دنیا کے حصے نے قضائے شہوت کے لیے، قضائے نفس کے لیے ہر وہ کام کیا جو ان کے ذہن میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ انسان کو چلانے کے لیے، بچے کو دنیا میں لانے کے لیے، وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ کون کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ نکاح ہو، رشتے کا انتخاب ہو، مجلس ہو، ایجاب اور قبول ہو، گواہ ہو؟ یہ کس نے کہا؟ بس نعوذ باللہ، جہاں مرد عورت کی آپس میں خواہش ہوئی، دل چاہا، رضامندی ہوئی، آپس میں مل لیں جیسے دو جانور ملتے ہیں، تب بھی نظام چلے گا۔ لیکن آج میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، دنیا نے دیکھا اور انہوں نے تسلیم کیا۔ جنہوں نے نکاح کے نظام کو کمزور کیا، ختم کیا، خراب کیا، خاندانی سیٹ اپ توڑا اور بدکاری اور زنا کے راستے آسان کیے، آج ان کا خاندانی نظام، فیملی سسٹم، وہ زیرو لیول پہ آ چکا۔ اولاد کو ماں باپ کا، ماں باپ کو اولاد کا کچھ پتہ نہیں، پتہ ہے تو احساس نہیں۔ لہذا ماں باپ بیمار ہو تو وہ کہتے ہیں بوجھ ہے، ماں باپ بڑھاپے میں آئے تو اولاد کے گھر میں ان کی جگہ نہیں، اس کے لیے
اولڈ ایج ہومز بنا دیے گئے. اور کتنے دکھ کی بات ہے دوستو کہ جو چیزیں کسی زمانے میں مغربی دنیا کا شعار تھی، اس کا تذکرہ ہوتا تھا، آج اسلامی ممالک میں اور ہمارے اپنے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ ایسے بزرگوں کے لیے ادارے بننا شروع ہو گئے. اولڈ ایج ہومز قائم ہو رہے ہیں. اولاد ماں باپ سے بیزار ہو رہی ہے، یہ کھانستے ہیں، یہ بیمار ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے بچے ڈسٹرب ہیں، ہمارا آفس ورک ڈسٹرب ہے. تو کیا کریں؟ اب کوئی ادارہ تلاش کرے جہاں جا کر ہم ان کو جمع کرا دیں، ان کی ماہانہ فیس ادا کریں، عید بقرعید پر جا کر ان کے لیے کیک لے جائیں. وہ بھی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. زندگی کا حسن اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ جوڑا ہے دوست. جس نے اس زندگی سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی اور اپنے ذہن کی بنیاد پر کسی اور کو معیار بنایا، کہا کہ بھئی وہ کتنا آزادی سے جیتے ہیں، اپنے لیے مزوں کی زندگی گزارتے ہیں، یہ کیا قید و بند ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے، جو دل چاہے، جو من چاہے، جو نفس چاہے کر لو. وہاں آپ کو یہ خوبصورت رشتے، یہ خوبصورت نظام، خوشی غمی کی ملاقاتیں، یہ گلے ملنا، یہ دعائیں لینا، یہ دعائیں دینا، یہ سب چیزیں آپ کو تلچھٹ نظر آئی. ختم. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے جس حصے پر بدکاری عام ہوگی، اللہ اس حصے کی نسلوں کو زمین سے مٹا دے گا، نسل کشی ہو جائے گی جہاں بدکاری عام ہوگی. اب دیکھیں نا، عقل کی بنیاد پر اگر ہم سوچیں، عقل کی بنیاد پر دوستوں، زوجین نکاح کے نتیجے میں شوہر بیوی آپس میں ملاقات کرے تو آپ بتائیں نسل کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ جی بڑھ جاتی. اس لیے کہ ملاقات کی، زوجین نے حلال طریقے سے ملاقات کی، 2 تھے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے، پھر ایک سسٹم چل پڑے گا. مرد و عورت کی ملاقات سے تو نسل بڑھتی ہے، لیکن یہی مرد و عورت نکاح کے بغیر اگر بدکاری کے ذریعے سے ملاقات کر لیں، عقل تو یہی کہے گی کہ بھئی اب بھی بڑھنی چاہیے، اب بھی بچہ پیدا ہوگا، اب بھی افراد زیادہ ہوں گے. لیکن اس کائنات کی سب سے سچی ہستی نے فرمایا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری کے نتیجے میں اگر مرد عورت آپس میں ملاقات کریں گے، اس جگہ کی نسل کو اللہ مٹا دیتے، وہ نہیں بڑھ سکتے. وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ملحد شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ بات عقل نہیں مانتی کہ اگر یہی ملاقات شوہر بیوی کرے تو آپ کہتے ہیں نسل میں برکت ہوگی، بڑھ جائے گی، اور یہی ملاقات بغیر نکاح کے مرد و عورت کرے آپ کہتے ہیں نسل مٹ جائے گی. وجہ کیا ہے؟ عقل میں تو نہیں آتی. وہ بھی حکیم الامت تھے. اب میرے اور آپ کے لیے تو جواب کیا ہے دوستو؟ ہم تو دلائل نہیں ڈھونڈیں گے. ہمارے لیے تو جواب سیدھا سا ہے کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا اس پہ ہمارا ایمان ہے، ختم. اس کے بعد کچھ بولنا ہی نہیں. وہ ذہن ملحدانہ ہے جو اللہ کے وجود کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہے.
حضرت نے فرمایا دیکھیں آپ کبھی دیہات کی زندگی دیکھی؟ دیہاتوں میں جانا ہوا؟ اس نے کہا جی جانا ہوا. فصلیں دیکھیے؟ فصلیں بھی دیکھی. یہ جو خوبصورت فصلیں اگتی ہیں تو زمین میں کسان کیا ڈالتا ہے؟ کہا بیج ڈالتا. کیا ہر بیج زمین میں ڈالا جائے تو فصل اگے گی یا بعض بیج ضائع بھی ہوتے ہیں؟ کہا ضائع بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا دوست. بعض دفعہ کسان دہقان سب کچھ کر لیتا ہے، فصل کی بویائی کر لیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، پانی ڈال دیتا ہے، دھوپ کا انتظام کر لیتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پتہ چلا کہ وہ جو بیج تھا وہ بارآور نہیں ہوا، وہ بنجر ہو کے ضائع ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ کسان ایک جیسا بیج ہوتا ہے، زمین کے ایک ٹکڑے میں ڈالتا ہے تو وہ زرخیز ہو کر کے فصل اگا دیتی ہے، دوسرے میں ڈالتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کا فرق زمین کا ہے. زرخیز زمین بیج کو قبول کرتی ہے، بنجر زمین بیج کو قبول نہیں کرتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی جواب ہے. نکاح کے ذریعے سے اللہ پاک زمین کو زرخیز فرما دیتے ہیں، اور وہ جو پانی کا قطرہ جاتا ہے اس سے انسان کی نسل بڑھ جاتی ہے، فصل اگ آتی ہے. اور نکاح کے بغیر جس زمین میں مرد جانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے حق میں بنجر ہو جاتی ہے. بیج ضرور جاتا ہے، پانی کا قطرہ ضرور جاتا ہے، لیکن وہ جا کے ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن بدن نسل مٹتے 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 وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اس کائنات میں نسل انسانی کی بقا کا ایک ہی راستہ رکھا گیا، جو کس کا ہے؟ نکاح کا راستہ. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور نکاح یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک جس نے آنا ہے، کچھ چیزیں اللہ پاک نے ان کے فطرت کے اندر رکھی. فطرت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہو جائے. ایک روایت میں 4 چیزیں فرمائی، ایک روایت میں 10 چیزیں فرمائی کہ فطرت انسانی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں، ختنہ ہے، استنجا ہے، ناخنوں کو تراشنا ہے، جسم کے زائد بالوں کی صفائی ہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر ایک انسان اپنے ہاتھوں کے ناخن نہ تراشے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ ناخنوں کی صفائی تراش خراش نہیں کرتے. ٹھیک ہے، 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، لقمے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس ساتھی نے بھی ہاتھ بڑھایا، اتنے بڑے ناخن اور میل سے بھرے ہوئے، میل کچیل سے بھرے ہوئے. آپ بتائیں کہ اس کھانے میں آپ کی طلب بڑھ جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ کے ناخن صاف ہے. آپ کے برابر والے نے فطرت کے خلاف ناخن رکھے ہیں، اس نے کھانے کی اشتہا ختم کر دی. یہ صاف ستھرا دین ہے دوست. مرد کو ترتیب دی. آپ نے بعض ہندوؤں کو، اور یہ جو اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، عجیب و غریب بال رکھے ہوئے، جوڑے بنائے ہوئے، گندگی ہے. اب ہندو مذہب میں یا سکھ مذہب میں ایسے لوگوں کو وہ اپنی ایک بڑی حیثیت اور عقیدت دیتے ہیں. بعض کے ہاں ایسا بھی ہے، بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں دوستوں، کرتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ بچہ پیدائش کے بعد سے لے کر ساری زندگی جس کے جسم کے ایک بال کو بھی نہ کاٹا جائے،
ان کے نزدیک وہ ان کا ایک مذہبی پیشوا ہوتا. سر کے بال، مونچھوں کے، داڑھی کے، بغل کے، زیر ناف سارے بال. آپ بتائیں کتنی گندگی ہے دوستو. لیکن جب عقل ماری گئی، ایمان کے نور سے محرومی ہے، ہدایت سے محرومی ہے، تو ایسی ہی گندی زندگی کے سامنے جا کر یہ لوگ سر پیشانی اور ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے. یہ تو ہمارے بڑے مذہبی ہیں، بڑے عقیدت ہے، بڑا مقام ہے، ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں. لیکن ایک مسلمان اس کو تصویر میں بھی دیکھ لینا تو طبیعت میں اپکائی آئے گی، بو جائے گا. کیوں؟ فطرت کے خلاف ہے. استنجا فطرت ہے، ناخن تراشنا فطرت ہے، زائد بالوں کو تراشنا فطرت ہے، حلق میں پانی ڈالنا، ناک میں استنشاق کرنا فطرت ہے. یہ حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں دوست. اور اگر اولاد نرینہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، تو ختان یعنی ختنہ کرنا فطرت ہے. یہ سب چیزیں انہی فطرت کی 10 چیزوں کے اندر نکاح کو شامل کیا گیا کہ نکاح فطرت ہے، جو آدم علیہ السلام سے چلا ہے اور اس کائنات کے آخری صاحب ایمان انسان تک چلے گا. اب جو شخص نکاح کے بغیر زندگی گزارے یا نکاح کے بغیر کسی عورت کے پاس جائے گا تو باقی باتوں سے پہلے یہ سٹیمپ لگ گئی اس پر کہ یہ فطرت والی زندگی سے تو نکل گیا. یہ فطرت ہی نہیں ہے، یہ خلاف فطرت زندگی کے اندر چلا گیا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسانیت کے وجود کے لیے جو راستہ رکھا گیا، نسل انسانی کی بقا کے لیے جو ترتیب دی گئی، وہ نکاح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اس لیے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی روایات میں بھی جو آپ کے فرامین ہیں، اس میں نکاح سے متعلق بڑی تفصیلی تنبیہی وضاحت کے ساتھ ارشادات فرمائے، اور عملی طور پر خود نکاح فرمائے، اپنی بچیوں کے نکاح فرمائے، صحابہ کے نکاح پڑھائے، خود عملی طور پہ امت کو سکھایا کہ نکاح کرنے کے لیے کیا ترتیب ہے، کیا شرائط ہے، کیا آداب ہے، کیا سلیقہ ہے، کیا طریقہ ہے. ایک مسلمان اگر نکاح والی زندگی کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو کن باتوں کی رعایت رکھنی پڑے گی، کن صورتوں کے اندر نکاح ضروری ہے، کن صورتوں میں نکاح سنت ہے، اور کن صورتوں کے اندر نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں دوست. اب آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان کے وضو کے، غسل کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے مسائل تو پوچھتے ہیں، نکاح کے نہیں پوچھتے، معاشرت کے نہیں پوچھتے، شادی کی تقریبات سے پہلے دین سمجھنے کی 0% بھی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ اس کا سارا دار و مدار وہ سمجھداری پر ہے، عقل مندی پر ہے، یا پھر مالداری پر ہے. آپ دکھائیں. لہذا خلاف سنت ترتیب پر ہماری مجلسیں ہوں، خلاف شریعت ترتیب پر اگر ہم زندگی کے گزارنے کے فیصلے کریں، نقصان تو ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، نکاح ایک مومن مسلمان کی زندگی کا اہم ترین عمل ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے بغیر نکاح کے مرد و عورت ہو ان کے نکاح کرنے کی فکر کر لو. سورہ نور میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ،
جو تم میں سے بغیر نکاح کے مرد و عورت ہو ان کے نکاح کی فکر کر لو کہ بھئی کیا ہوگا ان کا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک فکر تو ماں باپ کو ہوتی ہے اولاد کی، تو کرتے ہیں، اصولی طور پہ کرتے ہیں، لیکن بروقت فکر ہو، صحیح ترتیب کی فکر ہو، صحیح نتیجے کے ساتھ فکر ہو، یہ اصل ہے. بعض دفعہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، غیر ضروری تعجیل، بعض دفعہ غیر ضروری تاخیر. تعجیل کے معنی کیا ہیں دوستو؟ جی جلدی کے. تاخیر کے معنی دیر کے. یہ دونوں چیزیں آپ کو اپنے معاشرے میں ٹاپ پر ملے گی. صرف تاخیر کا مسئلہ نہیں ہے، صرف تعجیل کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اقوام اور ذہنیت کا فرق ہے دوستو. بعض دفعہ بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، ابھی اس نے ایک پہلی چیخ ماری ہے، برات استحلال جس کو کہتے ہیں. پہلی مرتبہ بچہ گود میں آیا، خوشی کا موقع ہے، خاندان کے بڑے بزرگ اتنے جذبات میں ہوتے ہیں، جی میں نے تو یہ اس کے لیے کر دی ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. بعض اقوام کے اندر ایک ایک دن کے بچے اور بچی کے رشتے ہمارے بڑے بزرگ طے کر لیتے، اور پھر ان بزرگوں کا طے کرنا کچھ وحی الہامی سے کم نہیں ہے. بعد میں اگر صورتحال ناگفتگی ہوئی یا بچوں نے کچھ طے کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہے ترتیب پر زندگی گزارنا. تو ایک دن میں کہاں طے ہوگا دوستو؟ ایک مہینے ایک سال میں کہاں طے ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ بچی بڑی ہوگی؟ دونوں کی زندگی کا انداز کیا ہوگا؟ انسان ہے، بیماری ہے، آزاری ہے، تکلیف ہے، موت ہے، سفر ہے، کمائی ہے، اخلاقیات ہے، سب چیزیں جڑی ہوئی. اب خدا نخواستہ اگر ایک بچہ بڑا ہوا، خدا نخواستہ کوئی عیب معذوری نکل آئی، اب اس بچی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یہ تو بڑوں نے بول دیا ہے، کرنا ہے ابھی. اس پڑھی لکھی سمجھدار سگھڑ بچی کو اٹھا کر کے ایک غیر کف کے اندر، ایک غیر ذمہ دار جگہ پہ اس کے ساتھ باندھ دیا، ختم. اب اس کی زندگی جہنم ہو گئی، ختم. پرواہ نہیں ہے کسی کو، جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. بعض دفعہ کیا ہے کہ غیر ضروری تاخیر جو ہماری شہری زندگی میں، بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، 18-20 سال، اب رشتے آنا شروع ہوئے. نہیں جی ابھی تو یہ ہوگا، نہیں جی ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنی ہی برادری میں ہو، اپنی ہی زبان میں ہو، اپنی ہی کاسٹ میں ہو، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں. اب عمر پہ عمر گزر رہی ہے، گزر رہی ہے، گزر رہی ہے. اس اسٹیج پہ جا کے پہنچا دیا کہ اب رشتے بے جوڑ آنا شروع ہو گئے. اب ماں باپ پریشان ہو گئے. اب طویل طویل وظیفے ہیں، تعویذات ہیں، استخارے ہیں، بھاگ دوڑ ہے. یہ ذہنی تشویش کہ کسی نے بندش کرا. بندش کیوں کرائی بھائی؟ جب 18-19 سال میں رشتے آ رہے تھے تو بندش آپ نے کی. اب 30 سال میں کہہ رہے کسی نے بندش کرا دی. یہ معاشرے کی وہ خرابیاں ہیں دوستو جس نے انسانیت کے توازن میں بگاڑ پیدا کر دی. خرابیاں تو نظر آ رہی ہے، یہ بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، بچیاں ہاتھ سے نکل رہی ہے. یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ ہاتھ سے نکلنے کی ترتیب کس دن بنی تھی. اس میں ہمارا کوئی غلط فیصلہ تو شامل نہیں تھا. نکاح پورا ایک نظام ہے دوستو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نکاح نہیں فرمایا، 2 نہیں فرمائے، 3 نہیں فرمائے، 11 نکاح فرمائے. ایک عمر کی عورت سے نہیں کیا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا 9 سال کی عمر ہے.
ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا 40 سال کی عمر ہے. کتنا بڑا فرق ہے نا. لیکن آپ کے وجود سے امت کی رہنمائی مقصود تھی. کبھی نکاح میں کم عمر بچی آئے گی، دلہن آئے گی، اس کو کیسے چلانا ہے. کبھی آپ کے نکاح میں ممکن ہے آپ سے بڑی عمر کی آ جائے، سنجیدہ آ جائے، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو ہم سامنے رکھیں گے، آپ کو ساری چیزیں ملیں گی دوستو. تو سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے میرے عزیزو دوستو بزرگو، جیسے ہم عبادات میں کسی نہ کسی درجے میں مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، آج اتنی ہی ضرورت ہے کہ ہم معاشرت کے اس اہم ترین باب میں نکاح کے معاملات کے اندر بھی علماء سے، بڑوں سے، اہل دین سے پوچھ کر زندگی کو چلانے کی اور اپنے بچوں بچیوں کے لیے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام